अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। ये लो बेटा, ये पहन लो, सर्दी हो रही। तो सबसे पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, मतलब मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती शायद, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कल वाले व्लॉग पर मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया। कल वाला व्लॉग जिसमें मैंने आपको सूरह रहमान के बारे में अपना लाइफ एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया था। अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरा वो व्लॉग नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। अच्छा, कल वाले व्लॉग से ना काफ़ी लोग बहुत हैरान हो गए कि एकदम से मुझे हो क्या गया है। असल में बात यह है कि देखें, इंसान पर ना लाइफ की डिफरेंट फेजेस आती हैं और हर फेज़ में ना इंसान अपने हालात और वाक़यात के हिसाब से चेंज भी होता है और अपनी चेंजिंग्स के हिसाब से उसी तरह रिएक्ट भी करता है। अगर इंसान की ज़िंदगी में पॉजिटिव चेंज आता है ना, तो उस पॉजिटिव चेंज को या उस पॉजिटिविटी को लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए। देखिए, मैं आपसे अपने व्लॉग में कितनी चीज़ें शेयर करती हूँ। काफ़ी लोग तो नए अब मेरे साथ जुड़ गए हैं, मगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा काबिल एहतराम और काबिल इज़्ज़त हैं, वो जानते हैं कि मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों से अपनी हर बात शेयर करती हूँ। मैं आप लोगों के साथ अपना पूरा घर, अपना लाइफस्टाइल, अपने घर की हर चीज़, सब कुछ शेयर करती हूँ। इवन कपड़े कौन कौन से लाती हूँ, नए शूज़ क्या ख़रीद रही हूँ, सब हर चीज़ शेयर करती हूँ। तो मैंने सोचा कि अगर वक्त और हालात के हिसाब से या फिर जैसे जैसे मैं मैच्योरिटी की तरफ जाती जा रही हूँ और जो चीज़ें पहले मुझे समझ नहीं आती थी या मैं समझना नहीं चाहती थी, अब मुझे वो समझ आती जा रही हैं, या दीन से पहले जो वाबस्तगी मुझे नहीं थी और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के करम और रहमत से मेरी लाइफ में दीन से वाबस्तगी अगर पैदा होती जा रही है, तो मैं क्यों ना अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ इस चीज़ को शेयर करूं। बस यही सोचकर कल पहली बार मैंने आपसे अपना लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया था और सूरह रहमान के बारे में आप सबको बताया था। असल में तकरीबन 4 से 5 माह पहले मैंने कुरान क्लासेस अटेंड करना शुरू की थी और कुरान को पढ़ना और समझना शुरू किया था। पढ़ तो खैर बचपन में ही लिया था, लेकिन समझना अब शुरू किया। तो मैं इस चीज़ को उस वक्त डिस्क्लोज़ नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं चाहती थी कि मैं पहले थोड़ा बहुत समझ लूँ, पहले ख़ुद थोड़ा बहुत सीख लूँ, फिर आप लोगों को इस चीज़ के बारे में मैं बताऊँगी। और यकीन करें, जब से दीन को समझना शुरू किया है ना, तो सोच काफ़ी तब्दील हो गई है। और ज़िंदगी तब्दील तभी होती है जब आपकी सोच तब्दील होती है। दिल का तब्दील होना बड़ा ज़रूरी होता है अगर लाइफ को तब्दील करना है तो कल मुझे फ़र्स्ट टाइम ये फ़ील हुआ कि जो पॉजिटिव एनर्जी मेरे अंदर आहिस्ता आहिस्ता आती जा रही है, क्यों ना मैं वो अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं। तो इसीलिए कल के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर किया। बाकी हाँ, अगर किसी को ये थोड़ा सा भी मेरे बारे में डाउट हो रहा है या शाइबा हो रहा है कि मैं आलमा बन गई हूँ, कारिया बन गई हूँ, या कोई मैं मुफ्ती बन गई हूँ, मैं वज़ाइफ बताने लग गई हूँ, विर्द बताने लग गई हूँ, तो यकीन कर लें आप मेरी इस बात पर कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे सदियों लग जाएंगे, मैं उस स्टेज पर पहुँच भी नहीं पाऊँगी, क्योंकि मुझे अभी अपने दीन के बारे में बहुत कुछ सीखना है। अभी तो आप ये समझे, जैसे हम कहते हैं ना कि A to Z सीख लिया, तो मैं तो अभी A पर ही हूँ। Z तक पहुँचने में तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे। सिर्फ थोड़ा सा आपको मोटिवेट करती रहूँगी, पॉजिटिव एनर्जी देती रहूँगी, जितना मैं सीख रही हूँ साथ साथ बस आपको बताती रहूँगी। अब जैसे कल सूरह रहमान के बारे में मैंने आपको बताया, तो ऐसा नहीं है कि ये मुझे कल एक बात पता चली और मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी, नहीं। मैंने 5 माह पहले कुरान क्लासेस लेनी शुरू की थी और वहीं पर जो मेरी टीचर हैं उन्होंने मुझे इस बारे में बताया था, और माशाल्लाह माशाल्लाह तकरीबन 5 माह ही हो गए हैं सूरह रहमान की जो रूटीन है ना, वो मैंने अपनाई हुई है। और उससे फिर जो मैंने अपनी लाइफ में चेंजेस देखे,
جو میں نے فیل کیا وہی میں نے کل کے ولاگ میں آپ کے ساتھ شیئر کیا. آج کے ولاگ میں بھی میں آج آپ کو 3 ایسی تسبیحات بتانے جا رہی ہوں جو آپ یقین کریں آپ کے لیے لائف چینجر ثابت ہوں گی. وہ میں آپ کو بتاؤں گی. اس کے لیے آپ کو میرا ولاگ پورا دیکھنا ہوگا, میرے ساتھ ان ٹچ رہنا ہوگا. ابھی بہرحال کچن کے کام بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, تو میں نہیں چاہتی کہ آپ لوگ بور ہو جائیں, تو ساتھ ساتھ آپ کو اپنی روٹین کے بارے میں بھی بتاتی ہوں. سبزی ہو گئی تھی جی ختم, تو میں نے آن لائن آرڈر کروا دی تھی. آج میں نے یہ جو میری باسکٹ ہے نا پیازوں والی, یہ میں نے پرسوں صبح ہی واش کر لی تھی اور پھر یہ باہر ہی رکھی رہ گئی. آج میں اٹھا کر لائی ہوں. آج اصل میں نے سبزی بھی منگا لی تھی, تو میں نے سوچا کہ تازہ تازہ سبزی دھلی دھلائی باسکٹ میں ڈالتے ہیں. تو بس یہاں پر ساری میں سبزی وغیرہ سیٹ کر رہی ہوں. اور سبزی جو ہے نا وہ تقریباً میں کم از کم نا 4 سے 5 دن کی ضرور آرڈر کرتی ہوں, بلکہ سم ٹائمز ایک ہفتہ بھی. یہ ساری جو ہماری مین چیزیں ہوتی ہیں جیسے پیاز ہو گئی, ٹماٹر, لہسن, ادرک, تو ایک ہفتے کا یہ اسٹاک میں لازمی منگواتی ہوں. تو ابھی بس میری ہیلپرز کام وغیرہ کر کے فارغ ہو گئی تھیں اور ابھی بس دونوں سرونٹ کوارٹر میں جا رہی تھیں. آج میں نے دونوں کو نا جو فریم ہوتے ہیں نا کڑھائی کرنے والے فریم, میں چھوٹی سی ہوتی تھی تب ہمارا ہوم اکنامکس کا لیسن ہوا کرتا تھا, تو اس میں ہم وہ رومال پر کڑھائی کرنا اور اس طرح کی چیزیں ہمیں سکھائی جاتی تھیں. تو میں ان والے فریم کی بات کری. تو آج میں نے دونوں کو نا وہ والے فریمز لا کے دیے ہیں, اور انہیں 2 ٹانکے پہلے سے ہی آتے ہیں, ایک لیزی ڈیزی ٹانکا اور ایک زنجیری ٹانکا. تو میں نے ان کو کہا ہے کہ بس اب یہ فریم پکڑو, اور میں نے ان کو سوئیاں 3 طرح کے ڈفرینٹ کلر کے دھاگے بھی میں نے ان کو لا دیے تھے ریشم والے. تو میں نے کہا کہ فارغ وقت میں نا بیٹھ کر بس اپنے دوپٹے, اپنی قمیضیں, جو بھی تم چاہو انہیں کڑھائی کر لیا کرو, کیونکہ سم ٹائمز ان کے پاس اتنا زیادہ فارغ ٹائم ہوتا ہے نا, پھر یہ بیٹھے بیٹھے بور ہونے لگ جاتی ہیں. تو میں کہتی ہوں کہ چلو فارغ وقت میں کچھ نہ کچھ ایکٹیویٹی کرتی رہیں. تو بس ابھی میں آتی ہوں اپنے مین ٹاپک کی طرف, اور آج میں نے آپ کو بتانی ہیں 3 تسبیحات. یہ تسبیحات بھی میری استاد نے مجھے بتائی تھیں, اور یہ تسبیحات آپ نے کن 3 مسئلوں کے لیے پڑھنی ہے. سب سے پہلے میں آپ کو وہ مسائل بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے جنہیں اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے, ایسے کپلز یا ایسی خواتین جن کو اولاد نہیں ہو رہی, پرابلم ہو رہی ہے کنسیو کرنے میں, تو یہ تسبیحات تینوں کی تینوں انہوں نے پڑھنی ہے. دوسرے نمبر پر جن کے پاس اپنا ذاتی گھر نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہر عورت کا خواب ہوتا ہے, ہر عورت کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا ذاتی گھر ہو, چاہے چھوٹا سا ہو مگر اپنا گھر ضرور ہو, ٹھیک ہے. اور آج کل کے دور میں گھر بنانا آسان بات نہیں ہے, بہت مشکل بات ہے, کیونکہ جہاں کھانے پینے کے لیے ہی آج کل پیسے مشکل ہو گئے ہیں کمانے, تو وہاں گھر کے لیے کہاں پیسے کمائے جا سکتے ہیں. بٹ اس تسبیح کی مدد سے اللہ تعالیٰ ایسی راہیں آپ کے لیے بنا دیں گے کہ انشاءاللہ آپ کا اپنا گھر ہو جائے گا. تیسرا مسئلہ, اگر آپ کے جو شوہر ہیں وہ آپ سے بے وفائی کر گئے ہیں, کسی اور عورت کے چکر میں پڑ گئے ہیں, آپ پر توجہ نہیں دے رہے, بچوں کو ڈانٹتے مارتے رہتے ہیں, آپ کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہیں, کیونکہ ان کا انٹرسٹ چینج ہو گیا ہے نا, ان کا انٹرسٹ ہو گیا ہے جی اب دوسری عورت کی طرف. تو میری وہ بہنیں جو اس مسئلے کا شکار ہیں اپنے ہسبینڈ کی وجہ سے, تو یہ تسبیحات ان کے لیے بھی ہیں. اچھا, اب یہاں پر ایک بات میں کلیئر کر دوں کہ اب جو بھی آپ کا مسئلہ ہے, چاہے آپ کو آپ کے ہسبینڈ کا مسئلہ ہے, چاہے اپنا گھر نہ ہونے کا مسئلہ ہے, چاہے آپ کو اولاد نہ ہونے کا مسئلہ ہے, ہر مسئلے کے لیے آپ نے یہ تینوں تسبیحات ڈیلی پڑھنی ہے. کتنی بار پڑھنی ہے؟ 100 بار. اب پڑھنا کیا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں. سب سے پہلے تو جی آپ نے پڑھنا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل. حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے. اس کے بعد دوسری تسبیح جو ہے وہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اور تیسری تسبیح جو آپ نے پڑھنی ہے وہ ہے یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث. یہ تینوں آپ نے 100 بار پڑھنی ہے.
تسبیح شروع کرنے سے پہلے ایک بار درود پاک ضرور پڑھنا ہے، اور جب 300 بار آپ یہ تسبیحات پڑھ چکے ہیں اس کے بعد آپ نے پھر درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے ایک سجدہ کرنا ہے بس، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جائے نماز پر بیٹھ کر یہ تسبیح کرنی ہے۔ آپ اگر رات کو بستر میں بیٹھی ہوئی ہیں، رضائی میں بیٹھی ہوئی ہیں، صوفے پر بیٹھی ہوئی ہیں، وہاں پر بیٹھ کے بھی آرام سے یہ تسبیح کر سکتی ہیں۔ بس جب آپ تسبیح کو اینڈ کریں گی نا، اور اینڈ میں جو آپ نے درود پاک کے بعد سجدہ کرنا ہے، تو وہ سجدہ نیچے آپ نے فرش پہ ہی کرنا ہے، چاہے آپ بیڈ پر بیٹھی ہوئی ہیں، چاہے آپ صوفے پر بیٹھی ہوئی ہیں، صرف ایک یہی کمپلشن ہے۔ یہ تسبیح شروع کرنے سے پہلے آپ نے اس چیز پر یقین ضرور رکھنا ہے، آپ کے دل میں یہ یقین ہونا چاہیے کہ جس مقصد کے لیے آپ یہ تسبیحات شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ وہ آپ کا مقصد ہر حال میں پورا فرمائیں گے۔ اگر آپ خالی زبان سے تسبیحات کیے جا رہے ہیں مگر آپ کے دل میں یقین نہیں ہے اس بات کا کہ اللہ آپ کی مدد فرمائیں گے، اللہ آپ کو مقصد میں کامیاب فرمائیں گے، تو پھر آپ کو تسبیحات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ یہ میری آپ نے بات یاد رکھنی ہے۔ اور اس کے لیے کوئی دنوں کی قید نہیں ہے کہ آپ نے 3 دن کرنی ہے، 4 دن کرنی ہے، آپ نے ڈیلی کرنی ہے بغیر کسی ناغے کے، ٹھیک ہے۔ تو بس یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ بس آج سے آپ لوگ شروع کریں اور پھر آپ دیکھیں کہ کتنی پازیٹیوٹی آتی ہے آپ کی لائف کے اندر، کتنے چینجز آتے ہیں۔ یعنی جب آپ کو فیل ہوتا ہے نا کہ ہر دروازہ بند ہو گیا ہے، جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، تو اتنی مایوسی، اتنی نا امیدی کی کیفیت میں نا ان تسبیحات کی مدد سے اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مقاصد پورے فرما دیں گے۔ آپ کی ساری نا امیدیاں، ساری مایوسیاں خوشیوں میں اور امیدوں میں چینج ہو جائیں گی انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو بس وعدہ کریں آپ سب کہ آج سے آپ لوگ شروع کریں گے، اور پھر مجھ سے کنیکٹ رہیں، مجھے وقتاً فوقتاً بتاتے رہیں کہ کس کی لائف میں کس طرح سے کیا چینج آیا ہے۔ بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ۔ اگر آپ لوگوں کو اچھا لگا ہے تو میرے چینل کو لائک کریں، چینل پر فرسٹ ٹائم آئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، انسٹاگرام کا لنک ڈال رہی ہوں ڈسکرپشن میں، انسٹاگرام پر مجھے فالو کر لیں۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ حافظ۔